الحمد للہ علام الغیوب مقلب القلوب کاشف النوازل والکروب احمد ربی واشکرہ علی نعامہ کلها المتقدمۃ والمتأخرہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو غیب کو خوب جاننے والا، دلوں کو الٹ پھلٹ کرنے والا، مصیبتوں اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی اگلی اور پچھلی ملنے والی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ الحمدللہ، یہاں سے ہمارا 8واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آخری 7 رکوع جو ہے ہم کور کریں گے، 14 سے 20 تک جو ہے، اور سورہ الاعراف کے ابتدائی 10 رکوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا لمبا جز ہے تو کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم میں اس کو ہم کور کر لیں۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 112 سے 122، اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اکثریت ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں، یا کوئی اور معجزہ انہیں دکھا دیا جائے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اصل میں یہ جو ہے نا، یہ شیطان ہے جو انہیں ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے سجاتے ہیں۔ ان خوشنما باتوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کی۔ درست روش یہی ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے۔ اکثریت کی بات یہ جو ہے جو مانتے ہیں نا، ان کی اکثریت کی بات نہ مانی جائے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت تو خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ آج دیکھ لیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ برائی اور بے حیائی کی ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کو زندگی میں لازم کر لیا جائے۔ رکوع نمبر 15، آیت نمبر 123 سے 130، خوش قسمت انسان کون ہے؟ اب اس رکوع میں یہ بتا دیا گیا کہ اس انسان کی خوش قسمتی بیان کی جا رہی ہے جو غفلت میں پڑھ کر گویا مردہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیدار کیا، عمل کی توفیق دی، قرآن کا علم دیا جس سے وہ دوسروں کو بیدار کر رہا ہے، دوسروں کو روشنی دے رہا ہے، دوسروں کو لائٹ دے رہا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگاہ کیا گیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں، بستی کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے ان کا سارا حق کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ حق کے لیے کھول دیتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ حق کو لینے والے بن جاتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے وہ لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے بیسیکلی۔ اور رکوع نمبر 16، آیت نمبر 131 سے 141، مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے۔ اب اس رکوع میں روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرتے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ایسا ہوا تھا، آئے تھے، لوگ آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ اور اس رکوع میں مزید بتا دیا کہ مشرکین کے پنڈت
کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو وہ کرتے تھے اور کچھ بتوں کے نام کرتے تھے. باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد تک وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جانوروں کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کا گوشت وہ حلال اور کس کا حلال نہیں ہے، کس کا ممنوع ہے، کس کا کھا سکتے ہیں، کس کا نہیں کھا سکتے، کس جانور پر وہ سواری کر سکتے ہیں اور کس پر نہیں کر سکتے. وہ فیصلے خود ہی کر رہے ہیں، لیکن انہیں منسوب اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. مطلب فیصلہ خود کر لینا، جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن کہہ دینا کہ اللہ نے ایسے کہے. بلا شبہ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹے ہیں، وہ گمراہ ہیں. اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. آگے رکوع نمبر 17 آیت نمبر 142 سے 145 خوراک کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں. اس 17ویں رکوع میں کیا بتا دیا گیا کہ خوراک کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن پر بیلیں بھی چڑھی ہوئی ہیں اور وہ چھتریوں کی شکل میں چڑھی ہوئی ہیں. پھلوں اور کھیتوں کے مختلف ذائقے ہیں، مختلف ذریعے ہیں. ان نعمتوں کو کھاؤ، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور پھر اس پہ کیا عشر بھی دو. وہ جو ہوتا ہے نا مال پہ عشر دیا جاتا ہے، جیسے پیسوں پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، زیور پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو اسی طرح جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ عشر دیتے ہیں. جس روز پھل اتار کے لے کے آؤ، کھیتی لے کے آؤ، تم دیکھو اللہ کی رحمت کو، اللہ کے انعاج کو، اللہ کی نعمتوں کو، تو اسی وقت اس میں سے عشر نکالو. اسراف نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں میں سے بھی بتا دیا کہ وہ جو حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، اور ایسے جانور بھی جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان میں سے بھی کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. بلا دلیل ان میں سے کسی کو بھی حرام نہ قرار دو کہ میں بلا وجہ کہ میں اس کو نہیں کھاتا، میں اس کو کھاؤں. وہ علیحدہ بات ہے، آپ کی صحت اور طبیعت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بیماری ہے تو آپ وہ نہیں کھاتے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر کسی بھی چیز کو ہم انکار نہیں کر سکتے. آگے ہے رکوع نمبر 18 آیت نمبر 146 تا 151. اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی کی. مطلب کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حرام کر دیا تھا ان کے اوپر. مشرکین کا قول بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی خود کسی شے کو حرام قرار کر دے سکتے. جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے. ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، رضا نہیں ہوتی. یہ چیز سمجھنے والی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے اگر لکھا ہوا تھا کہ برا کام تو میں نے اس لیے برا کر لیا، نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی رضا تو اذن تو ہوتا ہے اس میں، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی. نیکی کے کاموں میں اللہ کا اذن بھی ہوتا ہے، اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، اور برائی کے کاموں میں اللہ کا اذن ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی. دلیل 2 کہ اللہ نے کہاں تمہیں حکم دیا ہے کہ شرک کرو؟ کوئی ہے دلیل تمہارے پاس؟ ہاں، شرک کی ممانعت کے حوالے سے بارہا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. رکوع نمبر 19 آیت نمبر 152 سے 155. اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان یہاں پہ بتایا گیا ہے. ہدایت دی گئی ہے، بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی سے بچو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کی مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عدل سے بات کرو، وعدے کو کرو تو وعدہ پورا کرو، اور قرآن کریم کی پیروی کی نیت سے اس کو سمجھ کر قرآن کو پڑھو. اور قرآن پر عمل کا راستہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی راہ کو اختیار مت کرو. اللہ ہمارے لیے ان ہدایت پر عمل کرنا آسان کر دے، آمین یا رب العالمین. رکوع 20 سیدھا راستہ کیا ہے اس میں بتا دیا گیا. آیات 156 سے 166 کہ صراط مستقیم کی بیسکلی یہاں پہ وضاحت کی جا رہی ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ خالص دین پر عمل کرنا کیا ہے؟ ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ اور اس کی عملی مثال دے دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا. گویا کہ سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر بات کا ثبوت پیش کریں، صرف باتیں نہیں کریں، ثبوت پیش کریں. سورہ انعام آیت نمبر 162 میں آتا ہے نا
इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह ने हमें ज़मीन में इख्तियार दिया, उसी में हमारा इम्तिहान है। अल्लाह की बंदगी करेंगे तो उसकी शान रहीमी है कि वो हमें माफ़ कर देगा। अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे उसके शदीद अजाब से हम दो चार होंगे। अपने लिए अच्छे या बुरे अंजाम की राह इख्तियार करना हमारा इख्तियार। अल्लाह ने दोनों रास्ते बता के इख्तियार दे दिया। हमारे इख्तियार में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो सीधा रास्ता बता दिया है, अल्लाह हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे जो है सूरह अल अराफ इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करते हैं और सूरह अल अराफ का पूरी सूरह का जो टॉपिक कह लें वो तारीख़ी इंसानी का बयान है। रुकू नंबर 1 आयात 1-10। रोज़े क़यामत फ़ैसला नेक अमालों के वज़न पर होगा, नेक अमालों की गिनती पर नहीं होगा। ये भी हमारे गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है, काउंटिंग कर लो, काउंटिंग नो। नेक अमाल हो, उनका वज़न हो, बेशक एक ही दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इतने अखलास से पढ़ा हुआ हो, वो मेरे लाखों करोड़ों की गिनती के ला इलाहा इल्लल्लाह पर हावी हो जाए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई कौमों को उनके गुनाहों की पदाश में हलाक किया। जब तबाही आई तो वो इतराफ़ करने लगे कि हम ही जालिम हैं। तो ये दुनियावी बर्बादी थी। असल अजाब अल्लाह सुब्हानहू तआला रोज़े क़यामत उनको देगा और उस रोज़ जो फ़ैसला किया जाएगा, फ़ैसला कुन शय नेक अमाल का वज़न होगा और जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो कामयाब हो जाएंगे और जिनके अमाल कम होंगे वो दर्दनाक अजाब से उनको दुचार किया जाएगा। रुकू नंबर 2 अबलीसियत और आदमियत में फ़र्क जो है, आदमियत उसका बताया जाएगा आयत नंबर 11 से 25 तक कि किस्सा आदम और इबलीस वो जो है मशहूर किस्सा उसका जिक्र होगा यहाँ पे कि इबलीस और आदमियत में क्या फ़र्क है। इबलीस ने तकब्बर किया, आदम अलैहिस्सलाम ने को कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सजदा करे, उसने क्या किया, हुक्म इलाही को तोड़ दिया। अपने जुर्म में किसकी नदामत का इजहार उसने ना किया बल्कि उसने क्या किया, जुर्म के हवाले से अल्लाह से एराज़ किया, सजदा नहीं किया। और इसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बढ़ाई दी। आदम अलैहिस्सलाम ने खुद कोई गलत काम नहीं किया, इब्लीस के बहकावे में आके उनसे ख़ता हो गई। जैसे ही ख़ता का एहसास हुआ, जैसे ही गलती का एहसास हुआ, इज़हार नदामत आई और गलती का ज़िम्मेदार खुद को ठहराते हुए उन्होंने फिर क्या दुआ की थी, बहुत ही खूबसूरत दुआ है, हम सारे ही करते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर तूने हमें नहीं बख्शिया तो हम पर रहम ना किया तो हम क्या हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आदमियत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। रुकू नंबर 3 आयत नंबर 26 से 31 लिबास में तकवा का एहतमाम। बहुत ही खूबसूरत रुकू है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को ऐसा लिबास दिया है जो उसकी सतरपोशी करता है, उसके लिए ज़ेबो ज़ीनत बनता है। शैतान और उसका टोला चाहता है कि इंसान जो है वो बेहया हो जाए, उड़ियाँ हो जाए, नंगा हो जाए। अल्लाह चाहता है कि इंसान अब लिबास का तकवा पहने, उसका एहतमाम करे, मुकम्मल लिबास वो पहने जिसमें इसराफ या इजहार तकब्बर ना हो। अल्लाह हर तरह की बेहयाई से हमारी हिफाजत फरमाना चाहते हैं। बेसिकली इस रुकू में ये बताया गया है। और रुकू नंबर 4 आयत नंबर 32 से 39 गैर तरबियत याफ्ता औलाद की माँ बाप के खिलाफ बद्दवा। अस्तगफिरुल्लाह। इसमें चौथे रुकू में ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने जो भी पकीज़ा रिज़्क दिया है उसको खाओ पियो। पकीज़ा रिज़्क में से ज़ेबतन करने के लिए चीज़ें जो दी हैं उनको पहनो और हरगिज़ हराम ना काम करो। हुक्म ये है कि इन्हें हलाल तरीके से हासिल किया जाए और इनसे शरीयत के मुताबिक इस्तेफ़ादा भी लिया जाए। इस रुकू में ख़बरदार किया गया है बेसिकली कि अगर औलाद की सही दीनी तरबियत ना की तो वो औलाद जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह से बद्दुआ करेगी कि हमारे माँ बाप को भी दुगना अज़ाब दे।
ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی ہے. اللہ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی تھی. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو دین کے راہ پر مائل کرنے، دین کی راہ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی رہنمائی کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بس یہی دعا ہے ہمارے بچوں کو بھی اور سب کے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، آمین. رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40 سے 47 ہے، جنت تمام اعمال کا بدلہ ہے. اس رکوع میں بتا دیا گیا کہ جو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور جب تک کہ اونٹ کی سوئی، ایک ایسی یہ مثال دے دی گئی ہے یہاں پہ کہ جو ناممکن ہے، کہ اونٹ کی سوئی کے ناکے سے جب تک اونٹ گزر نہ جائے، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا؟ کبھی بھی نہیں گزر سکے گا. اس کے برعکس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، وہ جنت میں اللہ کی حمد اس طرح کریں گے: الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی. ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اب اللہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے: جنت دراصل تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے. اسی رکوع میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی. نہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، نہ جہنم میں گرائے جائیں گے. وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت میں داخل کر کے دونوں طرف کا نظارہ ان کو کروایا جائے گا. اور الحمدللہ ہم نے ریسنٹلی یہ سورہ جو ہے وہ مکمل کی ہے. اگلا رکوع جو ہے رکوع 6 ہے، آیت نمبر 48 سے 53 تک، کہ آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو. اس چھٹے رکوع میں اصحاب جو اعراف کی دعا قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت بھی کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا تھا اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے لاپرواہ تھے. انہوں نے آخرت کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی، کوئی تیاری نہیں کی. اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر وہ اپنی غفلت کو پر افسوس کریں گے، اور لیکن اب اس وقت کیا ہو گیا، ٹو لیٹ ہو چکا ہے. ان کا جو افسوس ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا. رکوع نمبر 7 آیت نمبر 54 سے 58 دعا کے آداب یہاں پہ بتا دیے گئے. بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، بہت ہی، کہ دعا جو ہے صرف اور صرف اپنے رب سے کرنی ہے. اللہ سے دعا کرو. دعا کے آداب بتا دیے گئے کہ تنہائی میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو. دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی رکھو، اس کا خوف بھی تمہارے اوپر طاری ہو. دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی کہ چلا کر نہ مانگا جائے، نہ ہی بہت آہستہ آواز میں مانگا جائے، نہ ہی ایسے دعا کی جائے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو. اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ پورا نہیں کریں گے. رکوع نمبر 8 آیت نمبر 59 سے 64 تک قوم نوح کی روش اور انجام بتا دیا گیا. اب اس رکوع میں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ پورے کا پورا بتا دیا گیا. انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، پھر نوح علیہ السلام پر گمراہ ہونے کا بہتان بھی انہوں نے لگایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا. رکوع نمبر 9 آیت نمبر 65 سے 72 قوم ہود کی بربادی. کہ اس رکوع میں ہود علیہ السلام کی داستان بیان کی جائے گی. سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلا دیا تو انہوں نے جھوٹا اور احمق ان کو قرار کیا، گستاخ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کی بربادی کے لیے بتا دیا کہ وہ اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام علیہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ان کو جو ہے بدبختوں کو برباد کر دیا، مطلب کہ ان کے اوپر عذاب آیا. رکوع نمبر 10 آیت نمبر 73 سے 84 قوم صالح قوم لوط کا انجام بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ نا ہم سارے اقوام کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اپنی اپنی قوم کی ساتھ کشمکش کا ذکر بتا دیا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی. نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے معجزہ مانگا، وہ معجزہ دکھا بھی دیا گیا. قوم کے متکبر سرداروں نے نہ صرف ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ کیا کیا، اہل ایمان کو بھی نیکی کی راہ اختیار کرنے سے روکا. پھر معجزے کے ذریعے برآمد ہونے والی اونٹنی کو انہوں نے مار دیا.
अल्लाह ने ज़ल्ज़ले के ज़रिए कौम को तहस नहस कर दिया। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि कौम को हम जिन्स परस्ती की जो खबासत कह लें वो थी, उससे रोकने की कोशिश की गई। कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने की नापाक जो मंसूबा बनाया था, उसके मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पत्थरों की बारिश के ज़रिए उस बेहया कौम को सफ़ा हस्ती से जो है ख़त्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा 8वां जुज़ मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई भी कमी, गलती और कोताही और सरज़नश से माफ़ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी पकड़ ना करें और बेहतरीन अमल की बात जो है उसको हमारे दिलों में रासिख कर दे। इंशाअल्लाह ताला आगे हम क्वेश्चनर देख लेते हैं। चलिए आज जुज नंबर 8 को हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। पूरे ध्यान से आज के क्वेश्चन को जो है देखिएगा और उसके जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जुज 8 में इंसाफ के बारे में कौन सा असूल जो है वो बताया गया है? एक, रिश्तेदारों को तरजीह दो। बी, अपने खिलाफ भी इंसाफ करो। सी, दौलत इंसाफ तय करती है। डी, सिर्फ हुक्मरान फैसला करें। और इसका जवाब देने के लिए आपके पास टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है बी, अपने खिलाफ भी इंसाफ करो। क्वेश्चन 2, अल्लाह की नाफरमानी के बारे में कौन सी आयत जो है यहाँ पे खबरदार करने के लिए बताई गई है? कौन सी आयत में बताया गया है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के लिए जो तनबीह दी गई है वो कौन सी आयत में है? फसाद पैदा होता है। बी, कोई नतीजा नहीं। सी, दौलत लाती है। डी, फतह दिलाती है। इसके जवाब के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है नाउ। और जवाब है ए, फसाद पैदा होता है। अगला सवाल है, दौलत को पाक करने के लिए कौन सा अमल पर जोर दिया गया है? ए, तिजारत पर। बी, सदके पर। सी, सरमायाकारी पर। डी, जमा करने पर, सेविंग पर। टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है बी, सदका। अगला सवाल है, किस आयत में वादे तोड़ने से खबरदार किया गया है? ए, वादा तोड़ना जायज है। बी, वादे पूरे करने चाहिए। सी, सिर्फ अहम वादे। डी, वादों को नजरअंदाज करो। और जवाब के लिए टाइम आपका शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है बी, वादे पूरे करने चाहिए। अगला सवाल है, सदके में अजर की जमानत कौन सी सिफत है? एक, इखलास। बी, दौलत। सी, ऐलान। डी, उम्र। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। दुरुस्त जवाब का क्या है कि ए, इखलास। क्वेश्चन नंबर 6, ज़कात के बारे में कौन सा हुक्म दिया गया है? ए, सिर्फ अमीर अदा करें। बी, खुलूस के साथ देना दौलत को पाक करता है। सी, सबके सामने देना बेहतरीन है। डी, नापसंद करके देना जायज है। और इसका जवाब के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है नाउ। और दुरुस्त जवाब है बी, खुलूस के साथ देना दौलत को पाक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, अल्लाह की राह में लड़ाई के बारे में कौन सा असूल जो है वो हमें दे दिया गया है? एक, आजादाना लड़ो। बी, सिर्फ दिफा में लड़ो। सी, फतह के लिए लड़ो। डी, कभी ना लड़ो। और टाइम आपका शुरू होता है नाउ। दुरुस्त जवाब है बी, सिर्फ दिफा में लड़ो।
اگلا سوال ہے کس گروہ کو سود کے استعمال سے منع کیا گیا ہے یا خبردار کیا گیا ہے؟ مومن کو، کافر کو، منافق کو، جو بھی سود کھاتے ہیں ان سب کو۔ غور سے جواب دیجئے گا، اس کا سوچ سمجھ کے دیجئے گا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے ڈی، جو بھی سود کھاتے ہیں ان سب کے لیے۔ کوسچن 9، مومنین کے درمیان صلح و مصالحت کی ترغیب کس آیت میں ہے؟ اے رنجش رکھو، بی صلح کرو اور معاف کرو، سی رابطہ نہ رکھو، ڈی صرف مقابلہ کرو۔ سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ جواب ہے بی، صلح کرو اور معاف کر دو۔ نیکسٹ کوسچن ہے کس آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے؟ اے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بی صرف اللہ کی کرو، سی صرف اللہ کے رسول کی کرو، اور ڈی بڑوں کی اطاعت کرو۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے اے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جن لوگوں نے کوسچن کے 10 آؤٹ آف 10 آنسرز دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے وقت میں، آپ کی صلاحیتوں میں بھرپور فائدہ دے، ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والوں میں بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، اس لیسن کو سننا اور سوالات کے لیے تیار ہونا اور ان کے جوابات دینا، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے کم نمبر آئے ہیں ان کا بھی یہاں پہ بیٹھنا، سننا، اور جب نمبر کا زیادہ ہونا یا کم ہونا میٹر نہیں کرتا، اس قرآن کو سننا اور اس کو اپنے اندر ابزارو کرنا میٹر رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھول دے، ہم سب کے اندر استقامت پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔